اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ موقر و مقتدر زینت محراب و منبر صاحب اوصاف منور وارثان علوم پیمبر، کرم فرما حضرات علماء ذوی الاحترام، سادات اکرام، حفاظ اکرام، مدحان خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام و معزز سامعین اکرام، بارگاہ رسالت کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، میرے قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم عمر دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب چاہیے بارگاہ رسالت کے دیوانوں، اتنی بڑی مقدس بارگاہ میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو زندہ دلی کے ساتھ بیٹھیے اور اپنی غلامی کا اور محبتوں کا ثبوت پیش کرتے رہیے۔ میں پھر سے ایک بار سلام کرتا ہوں، جیسا آپ کے سلام کا جواب ہوگا ویسے ہی انشاءاللہ تعالی خطاب ہوگا۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، سبحان اللہ، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ تمامی حضرات کے ساتھ ساتھ مجھ فقیر کی بھی یہ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ آج حضرت بابرکت سیدنا سرکار غیبن شاہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقدس آستانے پر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صاحب عرس اور صاحب مزار کے فیوز و برکات سے آپ تمامی حضرات کو اور مجھ فقیر کو بھی سرفراز فرمائے، آمین کہہ دو ذرا۔ خدا کے بندوں کچھ بولتے بھی جایا کرو، کہیں اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دیا کریں، الحمدللہ کہہ دیا کریں، ماشاء اللہ کہہ دیا کریں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام جو سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی 1000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 1000 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، 1000 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ شاباش، سبحان اللہ کہتے رہیں، نامہ اعمال میں نیکیوں کو بھرتے رہیں، پھر وہی کیف وہی مستی و رعنائی ہے، پھر وہی کیف وہی مستی و رعنائی ہے، ایسا لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس غیبن شاہ سرکار، سبحان اللہ۔ مجھے بہت کم وقت ملا ہے، کسی نعرے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہی کیف، وہ بھی سید صاحب قبلہ مبلغ عالمی مبلغ اسلام حضرت شہنشاہ علم و حکمت نیر برج خطابت قندیل رشد و ہدایت حضرت علامہ مولانا شاہ امین القادری صاحب قبلہ بلغ اللہ تعالی الی ذرۃ الکمال، حضرت کا کرم ہوا، میں نے عریضہ پیش کیا، حضرت نے قبول کیا، اور حضرت کے صدقے میں مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ حضرات کے سامنے مجھے بھی حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ عرض کر رہا تھا، جلدی جلدی سن لیں، پھر وہی کیف وہی مستی و رعنائی ہے، ایسا لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے، اور آج برسے گا یہاں جھوم کے ابر رحمت، آج برسے گا یہاں جھوم کے ابر رحمت، دیکھیے نور کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے، اور یہاں جو آئے بیٹھے ہو بارگاہ رسالت کے دیوانوں، یہ تمہارا آنا فضول نہ جائے گا، یہ تمہارا آنا بیکار نہ جائے گا، یہ تمہارا آنا رائے گا نہ جائے گا، تمہیں اللہ ضرور انعام و اکرام سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ کے ولی کے آستانے پر آنا بارگاہ رسالت کے دیوانوں، یہ کوئی کم بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو، بندہ اللہ کے ولی کے آستانے پر جاتا ہے، بندہ تبلیغ کرنے بھی جاتا ہے، بندہ سسرال کا سفر بھی کرتا ہے، بندہ مدرسے کا سفر بھی کرتا ہے،
ہے، بندہ کاروبار کا سفر بھی کرتا ہے، بندہ عمرے کا بھی سفر بھی کرتا ہے، بندہ حج کا بھی سفر کرتا ہے۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، ابھی ایمانداری سے بولنا، تبلیغ کا سفر کرنا اچھا ہے یا خدا کی بارگاہ کا سفر کرنا اچھا ہے؟ بولو، تبلیغ کا سفر کرنا اچھا ہے یا خدا کی بارگاہ کا سفر کرنا عمدہ ہے نا بھائی؟ تو بولتے جائیے، بڑی آسان سی بات کر رہا ہوں میں تو نہیں، تبلیغ کرنا اچھا ہے یا خدا کی بارگاہ میں جانا اچھا ہے؟ سسرال کا سفر کرنا اچھا ہے یا خدا کی بارگاہ کا سفر اچھا ہے؟ بولو بولو، تعلیم و تربیت کے لیے جانا زیادہ بہتر ہے یا خدا کی بارگاہ کا سفر زیادہ بہتر ہے؟ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، آمنہ کے لال، دونوں عالم کے مالک و مختار، کوئی سفر دنیاوی نہیں فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، فرشتوں کے جھرمٹ میں جا رہے ہیں۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، مررتو بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، اے لوگو، جب میں رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا تو مزار موسیٰ سے میرا گزر ہوا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ تو ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، آپ تمام رسولوں کے سردار ہیں، آپ محبوب پروردگار ہیں، مزار پہ جانا کس لیے ضروری ہو گیا؟ تو بارگاہ رسالت کے دیوانوں، عالم اے عبدالحبیب، اس لیے کہ ایک قوم آ رہی ہے جو مزار پہ جانے کو بدعت کہے گی، مزار پہ جانے کو ناجائز کہے گی، مزار پہ جانے کو حرام کہے گی۔ میں اس لیے مزار پر چلا گیا تاکہ قیامت تک اللہ والوں کے مزار پر جانا مجھ پیغمبر کی سنت بن جائے۔ تو بارگاہ رسالت کے دیوانوں، آپ کا یہاں نہ بیکار نہ جائے گا، آپ کا یہاں نہ فضول نہ جائے گا، آپ کا یہاں نہ رائے گا نہ جائے گا، بلکہ اللہ آپ کو بھی انعام و اکرام عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو بھی اپنے فضل سے نوازے گا۔ اور وہ کیا ہے اللہ کا فضل؟ سنو، مدینے کی تقسیم خیرات ہوگی، مدینے کی تقسیم خیرات ہوگی، ابھی ابرو اٹھے گا برسات ہوگی۔ مدینے کی تقسیم خیرات ہوگی، ابھی ابرو اٹھے گا برسات ہوگی، یہاں غوث و خواجہ رضا سب ہے موجود۔ ایسے نہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہاں غوث و خواجہ رضا سب ہے موجود، نظر ہو تو سب سے ملاقات ہوگی، نظر ہو تو سب سے ملاقات ہوگی۔ اور بارگاہ رسالت کے وفادار، دنیا سنیت کے مددگار، علماء اہل سنت کے تاجدار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، شہنشاہ علم حکمت، نیر برج خطابت، قندیل رشد و ہدایت، آفت جان وہابیت، چراغ امت، سراج معرفت، رفیع الدرجت، عظیم المرتبت، عظیم البرکت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سید صاحب کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں۔ سبحان اللہ بولو ذرا، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، ایک زمانہ آتا ہے جسے پتجھڑ کا زمانہ بولتے ہیں۔ جب پتجھڑ کا زمانہ آتا ہے تو ہوائیں تیز ہو جاتی ہے، آندیاں تیز ہو جاتی ہے، اور طوفان جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتا ہے، اکثر و بیشتر آیا کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ہوا چلی یا طوفان آیا یا آندیاں آئی تو جو بڑے بڑے درخت ہیں نا حضرت، بڑے بڑے درخت وہ جھومنے لگ جاتے ہیں، شاخیں ایک دوسرے سے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگ جاتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب جیسے ہی زور کی آندھی چلی اور شاخ ایک دوسرے سے ٹکرائی تو ہم نے کیا دیکھا کہ پتا ہلنے لگا، پتے جتنے بھی تھے شاخوں کے اور درختوں کے وہ ہلنے لگے اور ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ بولیے ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ آندھی آتی ہے پتہ گرتا ہے کہ نہیں گرتا ہے؟ اب جیسے ہی زور سے آندھی آئی، پتہ اپنی شاخ سے جدا ہوا، زمین پر آ کر گر رہا ہے۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، سارے پتے زمین پر گر گئے، اب اس کے باوجود بھی ہوا نے پتوں کو سکون سے نہیں رہنے دیا۔ ذرا غور کرو میری بات پر، ہوا نے، آندھی نے پتوں کو زمین پر سکون سے نہیں رہنے دیا۔ ہوا آ رہی ہے، پتوں کو ساتھ اڑا کر لے کر جا رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، پتوں کو ساتھ اڑا کر لے کر جا رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، پتوں کو ساتھ اڑا کر لے کر جا رہا ہے۔ ایک پتا ہم نے دیکھا کہ وہ بھی شاخ سے ٹوٹ کر زمین پر آیا، مگر ہوا آتی ہے چلا جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ پتا، آندھی آتی ہے چلی جاتی ہے، وہ پتا اپنی جگہ موجود ہے۔ طوفان آتا ہے چلا جاتا ہے، وہ پتا اپنی جگہ موجود ہے۔ حضور بابو قبلہ
ہم نے اس پتے سے پوچھا اے پتے یہ بتا دوسرے پتے ہواؤں کے دوش پر اڑ رہے ہیں مگر تو اپنی جگہ موجود ہے صحیح سلامت موجود ہے آخر تو اڑتا کیوں نہیں ہے یہاں سے ہلتا کیوں نہیں ہے کہیں بھاگتا کیوں نہیں ہے تو وہ جواب دیتا ہے مولانا ہم بھی عام پتوں کی طرح کمزور ہیں ناتواں ہیں مگر بے سہارا نہیں ہے جیسے ہی شاخ سے ٹوٹ کر زمین پر آئے ایک بھاری پتھر کا سہارا لے لیا ایک بھاری پتھر کے دامن میں چلے گئے جیسے ہی بھاری پتھر کے دامن میں چلے گئے تو ہواؤں سے محفوظ ہو گئے آندھیوں سے محفوظ ہو گئے طوفان سے محفوظ ہو گئے ہم نے کہا اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں اب کوئی جا کر ان چھوٹے پجاموں کو سمجھائے اے بے وقت کی اولادوں ہم سنی خوش عقیدہ مسلمان گناہگار ضرور ہیں اور جب قیامت کا میدان آئے گا اللہ کے قہر کا طوفان چلے گا اللہ کے قہر کی آندھی چلے گی تو پھر کیا ہوگا پاجامہ اٹھا کے بارگاہ رسالت کے غدار کبھی جہنم کے اس گڑھے میں کبھی جہنم کے اس گڑھے میں کبھی جہنم کی اس کھائی میں کبھی جہنم کی اس کھائی میں مگر مصطفیٰ کے دیوانوں اب ہم سنی خوش عقیدہ مسلمان ہمارا کیا ہوگا تو ہم گناہگار ضرور ہیں سیاہکار ضرور ہیں بدکار ضرور ہیں مگر ہمارے ہاتھوں میں سیدنا سرکار غیبن شاہ پیر کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں غیبن شاہ ولی کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں شاہ برکت اللہ کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں حضور مفتی اعظم کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں اعلیٰ حضرت سرکار کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں صابر پاک کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں مدار پاک کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں مخدوم سبنا کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں خواجہ غریب نواز کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں غوث الورا کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں حسین پاک کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں مولا علی کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں عثمان غنی کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں سیدنا عمر فاروق کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں صدیق اکبر کا دامن ہے ہمارے ہاتھوں میں آمنہ کے لال کا دامن کرم ہے اور میرا امام ارشاد فرماتا ہے کہ دل عبس خوف سے پتے سے اڑا جاتا ہے دل عبس خوف سے پتے سے اڑا جاتا ہے ارے پڑھنا ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسے پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تو مصطفیٰ کے دیوانوں اب میں تقریر شروع کرتا ہوں 7 منٹ کے بعد ختم کرتا ہوں سبحان اللہ کہیے ذرا اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے ذرا توجہ کرنا بھائی مولانا پتہ چلا اللہ مہربان ہوتا ہے اللہ کا کرم ہوتا ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے مگر نہ پاجامے اٹھانے سے ہوتا ہے نہ آستینے چڑھانے سے ہوتا ہے نہ سینے کے بٹن کھولنے سے ہوتا ہے نہ پیشانی زمین پر رگڑنے سے ملتا ہے اللہ کا کرم چہرے کو بلیک اینڈ وائٹ بنانے سے نہیں ہوتا ہے اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے اور پڑھا کرو تم دل سے درود دیوانو درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے درود اب پتہ چلا کہ ان کی جماعت کا ہر بندہ اول جلول فضول کیوں ہوتا ہے ان کا چہرہ بے نور کیوں ہوتا ہے بارگاہ رسالت کے دیوانوں اس لیے کہ ہر جماعت کا بندہ اول جلول فضول ہوتا ہے سنیوں ہی میں تو عاشق رسول ہوتا ہے اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے پڑھا کرو تم جسے درود دیوانو درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے لہذا پڑھنے بلند آواز سے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیب ارے یار ایسے درود شریف پڑھتے اچھی تقریر سننے والے بارگاہ رسالت کے دیوانو تم نے درود و سلام کے مرتبے کو سمجھا نہیں تم نے درود و سلام کے مقام کو جانا نہیں یہ درود مصطفیٰ کیا ہے ہر درد کی دوا ہے کہہ دو سبحان اللہ زور سے بول سبحان اللہ بے زور سے بول سبحان اللہ یہ درود مصطفیٰ کیا ہے ہر درد کی دوا ہے درود مصطفیٰ کیا ہے ہر مرض کی شفا ہے درود مصطفیٰ کیا ہے ہر پریشانی کا حل ہے درود مصطفیٰ کیا ہے ہر بیماری کا علاج ہے درود مصطفیٰ کیا ہے اپنے مقدر کو سجانے کا ذریعہ ہے درود مصطفیٰ کیا ہے اپنی تقدیر کو جگانے کا ذریعہ ہے درود مصطفیٰ کیا ہے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہے درود مصطفیٰ کیا ہے نیکیاں بڑھانے کا ذریعہ ہے درود مصطفیٰ کیا ہے روٹھے خدا کو منانے کا ذریعہ ہے درود مصطفیٰ کیا ہے نیکیاں پانے کا ذریعہ ہے درود مصطفیٰ کیا ہے آقا کی شفاعت کو پانے کا ذریعہ ہے درود مصطفیٰ کیا ہے آتش جہنم سے بچ جانے کا ذریعہ ہے ارے یہ درود مصطفیٰ کیا ہے جنت کی بہاروں میں جانے کا ذریعہ ہے لہذا درود و سلام پڑھو اس قرینے سے کہ آقا اپنے غلاموں پر کرم کی نگاہ فرمائے مدینے سے پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا
وہ نبی ارے نکمو ابھی تک درود شریف بھی نہیں پڑھنا آتا. چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہمارے 2 منٹ یہ اور اسی درود شریف کے چکر میں کھا گئے. 5 منٹ بچے ہیں, اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. عرض کر رہا تھا آسمانوں پر چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے بابو؟ آسمانوں پر چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے؟ بے وسیلہ بھی بتاؤ کہ خدا ملتا ہے. آسمانوں پر چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے؟ بے وسیلہ بھی بتاؤ کیا خدا ملتا ہے؟ ہاں اگر دامن اولیاء کوئی دل سے تھامے. آپ نے جملے کو لیا ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ آسمانوں پر چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے؟ بے وسیلہ بھی بتاؤ کیا خدا ملتا ہے؟ ہاں اگر دامن اولیاء کوئی دل سے تھامے تو پھر ڈھونڈنا کیسا بلا ڈھونڈے خدا ملتا ہے.